خود غرض جین از رچرڈ ڈاکنز باب نمبر 5 اگریشن اسٹیبلٹی اینڈ دی سیلفش مشین جارحیت استحکام اور خود غرض مشین۔ یہ باب زیادہ تر جارحیت کے بہت غلط فہمی پر مبنی موضوع کے بارے میں ہے۔ ہم فرد کو ایک خود غرض مشین کے طور پر برتتے رہیں گے جسے اس کے جینز کے لیے مجموعی حیثیت سے بہتر طور پر کام کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ یہ سہولت کی زبان ہے۔ باب کے آخر میں ہم وائی جینز کی زبان کی طرف لوٹیں گے۔ بقائی مشین کے لیے ایک دوسری بقائی مشین جو اس کا اپنا بچہ یا کوئی اور قریبی رشتہ دار نہ ہو اس کے ماحول کا حصہ ہوتی ہے، مثلاً چٹان یا دریا یا کھانے کا ایک لقمہ۔ یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس کی راہ میں آ جائے یا جس کا استعمال کیا جا سکتا ہو۔ یہ بڑے لحاظ سے چٹان یا دریا سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ حملہ آور ہونے کا ملان رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسی مشین ہے جو مستقبل کے لیے اپنے لازوال جینز کی امانت کو سنبھالے ہوئے ہے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی۔ قدرتی انتخاب ان جینز کے حق میں ہوتا ہے جو اپنی بقائی مشینوں کو یوں کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول کا بہترین استعمال کریں۔ اس میں دیگر بقائی مشینوں کا بہترین استعمال کرنا بھی شامل ہے، خواہ وہ اپنی نوع کی ہوں یا دیگر نوع کی۔ بعض صورتوں میں بقائی مشینیں ایک دوسرے کی زندگی پر بہت کم اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مول اور بلیک برڈ ایک دوسرے کو نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتے یا رہنے کی جگہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہیں کرتے۔ اس کے باوجود ہمیں انہیں مکمل طور پر ایک دوسرے سے محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کسی بھی چیز کے لیے مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسے کیچوے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی کسی مول اور بلیک برڈ کو ایک کیچوے کے لیے کھینچ تانی میں مصروف پائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بلیک برڈ اپنی پوری زندگی کبھی کسی مول کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن اگر آپ مولز کی آبادی کا صفایا کر دیں تو بلیک برڈ پر اس کا ڈرامائی اثر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ میں یہ قیاس نہیں کر سکتا کہ اس کی تفصیلات کیا ہوں گی اور نہ ہی یہ کہ اس اثر کے بالواسطہ طور سے کیا نتائج پیدا ہوں گے۔ مختلف انواع کی بقائی مشینیں ایک دوسرے کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ وہ شکاری ہو سکتی ہیں یا شکار، طفیلی ہو سکتی ہیں یا میزبان، یا بعض ایسے وسائل کے لیے مسابقت کی دوڑ میں شامل ہو سکتی ہیں جو نایاب ہوں۔ ان کو مخصوص طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مکھیاں پھول کے زیرے کی کاسد کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ہی نوع کی بقائی مشینیں ایک دوسرے کی زندگیوں پر زیادہ براہ راست طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایسا بہت سی وجوہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی نوع کی نصف آبادی ان کی ممکنہ جنسی ساتھی ہو سکتی ہے اور ممکنہ طور پر ان کے بچوں کے لیے محنتی اور قابل استحصال والدین ہو سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ایک ہی نوع کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونے، ایک ہی طرح کی جگہ پر جینز کے تحفظ کی مشینیں ہونے، ایک ہی طرح کے طرز زندگی کے حامل ہونے کی بنا پر خاص طور سے زندگی کے لیے درکار تمام وسائل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست حریف ہوتے ہیں۔ ایک بلیک برڈ کے لیے ایک مول حریف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے بلیک برڈ کی طرح اتنی بھی حریف نہیں۔ مول اور بلیک برڈز کیڑوں کے لیے مسابقت کر سکتی ہیں، لیکن بلیک برڈ اور بلیک برڈ کیڑوں اور باقی سب چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتی ہیں۔ اگر وہ ایک ہی نوع کی رکن ہیں تو وہ ملاپ کے ساتھیوں کے لیے بھی مسابقت کر سکتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر جنہیں ہم آگے دیکھیں گے، عام طور پر نر ہی ماداؤں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نر کسی دوسرے نر کو نقصان پہنچاتا ہے جس کے ساتھ وہ مسابقت کر رہا ہے تو اس سے وہ اپنے جینز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا بقائی مشین کے لیے منطقی پالیسی اپنے حریفوں کو قتل کرنا اور پھر ترجیحاً انہیں کھانا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ قتل اور نوع خوری، آدم خوری، کینیبلزم فطرت میں موجود ہے، لیکن یہ اتنی عام نہیں ہے جتنی خود غرض جین کے نظریہ کی سادہ لو تشریح اس کی پیشن گوئی کر سکے۔ در حقیقت کنارڈ لورینس نے اپنی کتاب آن اگریشن میں جانوروں کی لڑائی کی محدود اور شریفانہ نوعیت پر زور دیا ہے۔ اس کے نزدیک جانوروں کی لڑائی کے لیے حوالے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ رسمی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جو باکسنگ یا فینسنگ جیسے قواعد کے مطابق کھیلے جاتے ہیں۔ جانور دستانے والے مکوں اور کنبلوں سے لڑتے ہیں، مہلک حملوں کی جگہ تنبیہ اور ڈراوے سے کام لیتے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے کا فاتحین اطراف و تحسین کرتے ہیں جو اس کے بعد قاتلانہ وار یا کاٹنے سے گریز کرتے ہیں، جس کی ہماری سادہ لو نظریہ پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ جانوروں کی جارحیت کی اس اعتدال پسندانہ اور رسمی تشریح پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر بیچارے بوڑھے ہومو سیپینز کو اپنی نوع کو مارنے والی واحد نوع قرار دینا، اسے قابیل کی وراثت کا واحد دعوے دار ٹھہرانا اور اسی طرح کے ڈرامائی الزامات دے کر متہم کرنا یقیناً غلط ہے۔
کسی نیچری کا تشدد یا جانوروں کی جارحیت میں اعتدال پسندی پر زور دینے کا انحصار جزوی طور پر اس بات پر ہو سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے جانوروں کو دیکھنے کا عادی ہے، اور جزوی طور پر اس کے ارتقائی تصورات پر۔ ڈورینز بہرحال انواع کی بھلائی کا قائل ہے، ہر چند کہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، تاہم جانوروں کی لڑائیوں میں دستانہ دار مکوں کے نقطہ نظر میں کم از کم کچھ سچائی تو نظر آتی ہے۔ سطحی طور پر یہ اظہار پسندی کی ایک شکل لگتی ہے، خود غرض جین کے نظریہ پر اس کی وضاحت کا مشکل بار ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جانور ہر ممکن موقع پر اپنی نوع کے حریف ارکان کو مارنے کے لیے میدان میں نہیں اترتے؟ اس کا عمومی جواب یہ ہے کہ لاگت کے ساتھ ساتھ جھگڑالو پن کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، اور یہ صرف وقت اور توانائی کی واضح لاگت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ بی اور سی دونوں میرے حریف ہیں اور میں بی سے ملتا ہوں۔ ایک خود غرض فرد کی حیثیت سے میرے لیے اسے قتل کرنے کی کوشش معقول لگ سکتی ہے، لیکن ذرا رکیے، سی بھی میرا حریف ہے اور سی بی کا بھی حریف ہے۔ بی کو قتل کر کے میں ممکنہ طور پر اس کے ایک حریف کو ہٹا کر سی کے فائدے ہی کا کام کروں گا۔ میں اگر بی کو زندہ رہنے دوں تو شاید بہتر ہو، کیونکہ اس کے بعد وہ سی کے ساتھ مقابلہ آرا ہوگا، اس سے مجھے بالواسطہ فائدہ ہوگا۔ اس سادہ فرضی مثال سے سبق یہ ملتا ہے کہ حریفوں کو بے دریغ مارنے کی کوشش میں کوئی واضح فائدہ موجود نہیں ہے۔ دشمنیوں کے ایک بڑے اور پیچیدہ نظام میں ایک حریف کو منظر سے ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے فائدے سے زیادہ دوسرے حریفوں کو اس کی موت سے فائدہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ اسی طرح کا سبق ہے جو پیسٹ کنٹرول افسروں نے سیکھا تھا۔ آپ کسی کو کھیتی کے ضدی کیڑے سے پالا پڑا، آپ اسے مارنے کا ایک اچھا طریقہ دریافت کر لیتے ہیں اور آپ بخوشی اسے مار بھی دیتے ہیں۔ تب جا کر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے مارنے سے کھیتی سے زیادہ ایک دوسری قسم کے کیڑے کو فائدہ پہنچتا ہے جو اس کا حریف تھا، اور اب صورتحال پہلے سے بھی ابتر ہو گئی۔ دوسری طرف یہ ایک اچھا منصوبہ لگ سکتا ہے کہ کچھ مخصوص حریفوں کو امتیازی طور پر مارا جائے یا کم از کم ان سے جنگ کی جائے۔ اگر ایک سگمائی ایلیفینٹ سیل ماداؤں سے بھرپور حرم کا مالک ہے اور میں ایک دوسرے سگمائی اسے مار کر اس کا حرم حاصل کر سکتا ہوں، تو مجھے ایسا کرنے کی کوشش کرنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن منتخب جھگڑالو پن سلیکٹیو پگنیسٹی کی بھی اپنی لاگت اور خطرات ہوتے ہیں۔ پہلی سگمائی کا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ مقابلہ کرے اور اپنی قیمتی متاع کا دفاع کرے۔ اگر میں لڑائی شروع کرتا ہوں تو میرے خاتمے کا بھی اتنا ہی امکان ہے جتنا اس کے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس کے پاس قیمتی متاع ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس کے پاس کس کے لیے ہے؟ شاید اس نے اسے جنگ کر کے حاصل کیا ہو، اس نے شاید مجھ سے پہلے والے دوسرے چیلنجرز کو شکست دی ہو، وہ شاید ایک اچھا لڑاکا ہو۔ اگر میں یہ لڑائی جیت بھی لوں اور اس کا حرم ہتھیا لوں، تب بھی امکان ہے کہ اس لڑائی میں اتنی بری طرح رگڑا جاؤں کہ مال غنیمت سے لطف اندوز ہی نہ ہو سکوں۔ اس کے علاوہ لڑنے میں وقت اور توانائی کا استعمال ہوتا ہے، فی الحال انہیں بہتر طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں خوراک حاصل کرنے اور مصیبت کو ٹالتے رہنے پر توجہ مرکوز کروں تو میں بڑا اور طاقتور ہوتا چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں آخر میں حرم کے لیے اس سے لڑوں، لیکن اس انتظار سے مجھے جیتنے کا بہتر موقع مل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت عجلت سے کام لوں۔ یہ شخصی خود کلامی صرف اس بات کی نشاندہی کرنے کا طریقہ ہے کہ لڑنے یا لڑنے کا فیصلہ ایک پیچیدہ، خواہ لاشعوری لاگت بمقابلہ فائدہ کے حساب پر مبنی ہونا چاہیے۔ ممکنہ فوائد تمام لڑائی کے پہلو میں نہیں رکھے جاتے ہیں، اگرچہ بلا شبہ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لڑائی کے دوران لڑائی کو بڑھانے یا ٹھنڈا کرنے کے بارے میں ہر حکمت عملی کے فیصلے کی لاگتیں اور فوائد ہوتے ہیں، جن کا اصولی طور پر تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا احساس ایک طویل عرصے سے ایتھولوجسٹوں نے ایک مبہم انداز میں پیش کیا ہے، لیکن اس خیال کو زبردست اور واضح طور پر ظاہر کرنے کے لیے جے مینارڈ سمتھ نے، جسے عام طور پر ایتھولوجسٹ نہیں سمجھا جاتا، شاندار کام کیا ہے۔ جی آر پرائس اور جی اے پارکر کے تعاون سے انہوں نے ریاضی کی شاخ کا استعمال کیا جسے گیم تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے خوبصورت افکار کا اظہار ریاضیاتی علامات کے بغیر الفاظ کے سہارے کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں اس درجے کی ریاضیاتی لطافت نہیں ہوگی۔ مینارڈ سمتھ نے جو اہم تصور متعارف کرایا ہے وہ ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی ایوولوشنری اسٹیبل اسٹریٹجی کا ہے۔ یہ وہ خیال ہے جس کا سراغ وہ ڈبلیو ڈی ہیملٹن اور آر ایچ میک آرتھر کی تحریروں سے لیتے ہیں۔ حکمت عملی ایک پہلے سے پروگرام شدہ رویے کی پالیسی ہے۔ حکمت عملی کی ایک مثال یہ ہے
مخالف پر حملہ کرو، اگر وہ بھاگ جائے تو اس کا پیچھا کرو، اگر وہ جوابی کارروائی کرے تو بھاگ جاؤ۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم حکمت عملی کے بارے میں یہ نہیں سوچ رہے کہ فرد کے ذریعے شعوری طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم جانور کو ایک روبوٹ بقائی مشین کے طور پر تصور کر رہے ہیں جس میں پٹھوں کو کنٹرول کرنے والا پہلے سے پروگرام شدہ کمپیوٹر موجود ہے۔ حکمت عملی کو انگریزی میں آسان ہدایات کے مجموعے کے طور پر لکھنا ہمارے لیے اس کے بارے میں سوچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ کسی غیر متعین طریقہ کار کے مطابق جانور اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ ان ہدایات پر عمل کر رہا ہو۔ ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کو ایک ایسی حکمت عملی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جسے اگر کسی آبادی کے زیادہ تر ارکان اپناتے ہیں تو اسے متبادل حکمت عملی سے بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک لطیف اور اہم خیال ہے۔ اسے کہنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی فرد کے لیے بہترین حکمت عملی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آبادی کی اکثریت کیا کر رہی ہے۔ چونکہ باقی آبادی افراد پر مشتمل ہے، ہر ایک اپنی کامیابی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے واحد حکمت عملی جو برقرار رہے گی وہ ہوگی جو ایک بار ارتقا پذیر ہونے کے بعد کسی منحرف فرد کے ذریعے بہتر نہیں کی جا سکتی۔ ایک بڑی ماحولیاتی تبدیلی کے بعد ارتقائی عدم استحکام کا ایک مختصر دور پیدا ہو سکتا ہے، شاید آبادی کا اعتزاز آسکیلیشن بھی، لیکن ایک بار ESS کے اصول کے بعد یہ برقرار رہے گی۔ انتخاب اس سے منحرف ہونے پر سزا دے گا۔ اس خیال کو جارحیت پر لاگو کرنے کے لیے مینارڈ سمتھ کے سب سے آسان فرضی معاملات میں سے ایک پر غور کریں۔ فرض کریں کہ ایک خاص نوع کی آبادی میں صرف 2 طرح کی جنگی حکمت عملی ہے جسے باز اور کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام روایتی انسانی استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کا ان پرندوں کی عادات سے کوئی تعلق نہیں جن سے یہ نام اخذ کیے گئے ہیں۔ کبوتر در حقیقت جارحانہ پرندے ہیں۔ ہماری فرضی آبادی کے کسی بھی فرد کی درجہ بندی باز یا کبوتر کے طور پر کی جاتی ہے۔ باز ہمیشہ حتی الواسع سخت اور بے لگام جدوجہد کرتے ہیں، صرف اس وقت پیچھے ہٹتے ہیں جب شدید زخمی ہوں۔ کبوتر صرف باوقار روایتی انداز میں دھمکی دیتے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اگر کوئی باز کبوتر سے لڑتا ہے تو کبوتر تیزی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور اسی طرح اسے چوٹ نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی باز سے لڑتا ہے تو وہ اس وقت تک لڑتا رہتا ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی شدید زخمی یا ہلاک نہ ہو جائے۔ اگر کبوتر سے لڑے تو کسی کو چوٹ نہیں پہنچتی۔ وہ دیر تک ایک دوسرے کو اپنے ہاؤ بھاؤ سے دھمکاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک تھک جاتا ہے یا مزید پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں کوئی فرد پہلے سے بتا سکے کہ کوئی خاص حریف باز ہے یا کبوتر۔ صرف اس سے لڑ کر ہی اس بات کا پتہ لگاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے مخصوص افراد کے ساتھ ماضی کی لڑائیوں کی کوئی یادداشت بھی موجود نہیں ہے۔ اب بے خالص فرضی روایت کے طور پر ہم مسابقت کرنے والوں کو پوائنٹس دیتے ہیں۔ مان لیجئے جیتنے کے لیے 50 پوائنٹ، ہارنے پر 0، شدید زخمی ہونے پر -100 اور ایک طویل مقابلے میں وقت ضائع کرنے پر -10۔ ان پوائنٹس کو جینی بقا کی کرنسی میں براہ راست مبادلے کے طور پر سوچا جا سکتا ہے۔ ایک فرد جو اعلیٰ پوائنٹ حاصل کرتا ہے، جس کی اوسط کمائی زیادہ ہے، وہ ایک فرد ہے جو جین پول میں اپنے پیچھے بہت سے جین چھوڑتا ہے۔ وسیع حدود کے اندر اصل عددی اقدار تجزیے کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، لیکن وہ ہمیں مسئلے کے بارے میں سوچنے میں مدد کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات میں چندہ دلچسپی نہیں کہ باز کبوتر سے لڑتے وقت انہیں شکست دیں گے یا نہیں۔ ہم پہلے ہی اس کا جواب جانتے ہیں کہ باز ہمیشہ جیتیں گے۔ ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا باز یا کبوتر ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں سے ایک ESS پر عمل کرتا ہے اور دوسرا نہیں تو ہمیں توقع کرنی چاہیے جو ESS پر عمل کرتا ہے وہ ارتقا پذیر ہوگا۔ نظری طور پر یہ ممکن ہے کہ دونوں ESS پر عمل کرتے ہوں۔ ایسا تب ہوگا جب آبادی کی اکثریت حکمت عملی جو بھی ہو، چاہے وہ باز ہو یا کبوتر، کسی بھی فرد کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہو کہ وہ سامنے والے کے عمل کو دہرائے۔ اس معاملے میں آبادی اپنی 2 مستحکم حالتوں میں کسی ایک پر قائم رہے گی جس تک یہ پہلے پہنچے۔ تاہم جیسا کہ اب ہم دیکھیں گے، ان دونوں حکمت عملیوں میں سے کوئی بھی، خواہ باز ہو یا کبوتر، در حقیقت اپنے طور پر ارتقائی طور پر مستحکم نہیں ہوگا اور اس لیے ہمیں ان میں سے کسی کے ارتقاء کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دکھانے کے لیے ہمیں اوسطاً کمائیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ فرض کریں کہ ہماری آبادی مکمل طور پر کبوتر والی حکمت عملی پر عمل پیرا افراد پر مشتمل ہے۔ جب بھی وہ لڑتے ہیں کسی کو چوٹ نہیں پہنچتی۔
یہ مقابلے طویل رسمی ٹورنامنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو شاید حریفوں کو گھرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور صرف تبھی ختم ہوتے ہیں جب ایک حریف پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد فاتح تنازع میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے 50 پوائنٹس حاصل کرتا ہے، لیکن وہ ایک طویل گھرنے والے مقابلے میں وقت ضائع کرنے پر -10 کا جرمانہ بھی ادا کرتا ہے، لہذا مجموعی طور پر 40 پوائنٹ حاصل کرتا ہے۔ ہارنے والے کو وقت ضائع کرنے پر -10 پوائنٹس کی سزا ملتی ہے۔ اوسطاً کوئی بھی ایک انفرادی کبوتر اپنے آدھے مقابلے جیتنے اور آدھے ہارنے کی توقع کر سکتا ہے، لہذا فی مسابقت اس کی اوسط کمائی -40 اور -10 کی اوسط ہوگی جو -15 بنتا ہے۔ اس لیے کبوتر کی آبادی میں ہر انفرادی کبوتر کافی اچھی کارکردگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اب فرض کریں کہ آبادی میں ایک میوٹنٹ باز پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ارد گرد واحد باز ہے، اس لیے اس کی ہر لڑائی کبوتر کے خلاف ہوتی ہے۔ باز ہمیشہ کبوتر کو شکست دیتا ہے، لہذا وہ ہر لڑائی میں -50 سکور کرتا ہے اور یہ اس کی اوسط کمائی ہے۔ اسے کبوتر پر بہت بڑا فائدہ حاصل ہے، جس کی خالص کمائی صرف -15 ہے۔ اس کے نتیجے میں باز کے جین تیزی سے آبادی کے ذریعے پھیلیں گے، لیکن اب ہر باز ہر حریف پر بھروسہ نہیں کر سکتا جس سے وہ کبوتر ہونے کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک انتہائی مثال کے طور پر، اگر باز جین اتنی کامیابی سے پھیل گیا کہ پوری آبادی باز پر مشتمل ہو گئی تو اب تمام لڑائیاں باز بمقابل ہوں گی۔ اب حالات بہت مختلف ہوں گے۔ جب باز سے لڑتا ہے تو ان میں سے ایک شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہارنے والا -100 سکور کرتا ہے جبکہ فاتح +50 سکور کرتا ہے۔ باز کی لڑائی میں ہر باز اپنی آدھی لڑائیاں جیتنے کی توقع کر سکتا ہے اور آدھی ہار جاتا ہے، اس لیے فی لڑائی اس کی اوسط متوقع کمائی +50 اور -100 کے بین ہوگی جو -25 بنتا ہے۔ اب باز کی آبادی میں ایک کبوتر پر غور کریں۔ یقینی طور پر وہ اپنی تمام لڑائیاں ہار جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اسے کبھی چوٹ نہیں پہنچتی۔ باز کی آبادی میں اس کی اوسط کمائی 0 ہے، جبکہ باز کی آبادی میں ایک باز کی اوسط کمائی -25 ہے، لہذا کبوتر کے جین آبادی میں پھیلنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے یہ صورتحال بیان کی ہے، اس سے لگتا ہے گویا آبادی میں مسلسل اہتزاز آسکیلیشن جاری رہے گا۔ باز کے جینز عروج کی طرف بڑھیں گے، پھر باز کی اکثریت کے نتیجے میں کبوتر کے جین فائدہ حاصل کریں گے اور اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے، یہاں تک کہ ایک بار پھر باز جین خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تاہم ایسے اعتزاز کی ضرورت نہیں ہے۔ باز اور کبوتر کے بیچ مستحکم تناسب ہے۔ مخصوص فرضی پوائنٹ اس سسٹم کے لیے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں، مستحکم تناسب اگر آپ حساب لگائیں تو 5/12 کبوتر پر 7/12 باز پر نکلتا ہے۔ جب یہ مستحکم 12/12 تناسب تک پہنچ جائے تو باز کی اوسط کمائی کبوتر کی اوسط کمائی کے عین برابر ہوگی، لہذا انتخاب ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے گا۔ اگر آبادی میں باز کی تعداد اوپر کی طرف بڑھنا شروع کر دے کہ تناسب 7/12 نہ رہے تو کبوتر ایک اضافی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیں اور تناسب مستحکم حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ جس طرح ہم مستحکم جنسی تناسب کو 50-50 پائیں گے، اسی طرح اس فرضی مثال میں مستحکم باز سے کبوتر کا تناسب 7-5 رہے گا۔ دونوں صورتوں میں اگر مستحکم نقطے پر اہتزاز ہوتا بھی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو۔ سطحی طور پر یہ تھوڑا سا گروہی انتخاب جیسا لگتا ہے، لیکن اسی طرح کا بالکل نہیں ہے۔ یہ گروہی انتخاب کی طرح اس لیے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ایک آبادی کے بارے میں یہ خیال دیتا ہے کہ اس میں ایک مستحکم توازن ہے جس کے منتشر ہونے کے بعد یہ اصلی صورت میں لوٹ آتا ہے۔ لیکن ESS گروہی انتخاب میں کئی زیادہ لطیف تصور ہے۔ اس کا کچھ گروہوں کے دوسرے سے زیادہ کامیاب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری فرضی مثال کے فرضی پوائنٹس کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ کسی مستحکم آبادی جس میں باز 7/12 اور کبوتر 5/12 ہوں، وہاں کسی فرد کی اوسط کمائی 1 کی طاقت 4 6 ہوگی، خواہ فرد باز ہو یا کبوتر، یہ درست ہوگی۔ اب 1 کی طاقت 4/6 کبوتر کی آبادی میں کبوتر کی اوسط کمائی سے بہت کم ہے، یعنی 15۔ اگر ہر فرد کبوتر بننے پر رضامند ہو تو سب کو فائدہ ہو۔ سادہ گروہی انتخاب کی روح سے کوئی بھی گروپ جس میں تمام افراد باہمی طور پر کبوتر بننے پر متفق ہوں، ESS تناسب پر موجود حریف گروپ سے کہیں زیادہ کامیاب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کبوتر کے سوا کچھ بھی نہیں کی چال سب سے کامیاب ممکنہ گروہ نہیں ہے۔
1/6 बाज और 5/6 कबूतर पर मुश्तमिल ग्रुप में फ़ी मुसाबकत औसत कमाई 2 की ताकत 3 16 है। ये सबसे कामयाब मुमकिन चाल है, लेकिन मौजूदा मकासद के लिए हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक सादा तमाम कबूतर वाली चाल जिसमें हर फ़र्द की औसत कमाई 15 है, ESS के मुकाबले में हर एक फ़र्द के लिए कहीं बेहतर है। लिहाजा ग्रुप सिलेक्शन थ्योरी तमाम कबूतर वाली चाल की तरफ इर्तका के रुझान की पेशन गोई करेगी, क्योंकि वो ग्रुप जिसमें बाज़ का तनासब 7/12 हो वो कामयाब होगा। लेकिन इन चालों के साथ परेशानी ये है कि वो ग्रोह भी जो आगे चलकर फ़ायदे में होते हैं उनके इस्तेसाल की गुंजाइश होती है। ये सच है कि हर फ़र्द तमाम कबूतर वाले ग्रुप में इससे बेहतर करता है जितना वो ESS ग्रुप में करेगा, लेकिन बदकिस्मती से कबूतर की चालों में एक ही बाज़ इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है कि बाज़ के इर्तिका को कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा ये चाल दाखिली गद्दारी से टूट कर रहेगी। ESS के मुस्तहकम होने की वजह यह नहीं कि इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए ये ख़ास तौर पर अच्छा होता है, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कि यह दाखिली गद्दारी से महफूज होता है। यह मुमकिन है कि इंसान ऐसे मायदे या चालें चलें जो हर फ़र्द के लिए फ़ायदे के लिए हों, चाहे ये ESS के लिहाज से मुस्तहकम ना हो, लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए मुमकिन है कि हर फ़र्द अपनी शऊरी दूरअंदेशी का इस्तेमाल करता है और ये देखने के काबिल होता है कि मायदे के कवायद की तामील करना उसके अपने तवील मुद्दती मफाद में है या नहीं। इंसानी मायदों में भी इस बात का मुस्तकिल अंदेशा रहता है कि अफराद इस मायदे को तोड़कर मुख्तसर मुद्दत में इतना फ़ायदा उठा सकेंगे कि ऐसा करने की लालच भारी होगी। शायद उसकी बेहतरीन मिसाल कीमत मुतय्यन करना है। ये बात तमाम इनफरादी गिराज मालकान के तवील मुद्दती मफाद में होगी कि पेट्रोल की कीमत को मसनूई तौर पर आला कीमत पर मेयारी बनाया जाए। तवील मुद्दती बेहतरीन मफादात के शऊरी तखमीने की बुनियाद पर कीमतें तय करने वाले गिरोह काफ़ी तवील अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं, ताहम हर बार एक फ़र्द को अपनी कीमतों में कमी करके फ़ौरी तौर पर अमीर बनने की लालच होती है। फ़ौरी तौर पर उसके पड़ोसी भी उसकी पैरवी करते हैं और कीमतों में कमी की लहर मुल्क भर में फैल जाती है। बदकिस्मती से हम में से बाकी लोगों के लिए गैराज मालकान की शऊरी दूरअंदेशी फिर खुद को दोबारा साबित करती है और वो कोई कीमत मुतय्यन करने का नया मायदा कर लेते हैं। चुनाचे इंसान में भी एक ऐसी नू जिसमें शऊरी दूरअंदेशी मायदों या तवील मुद्दती बेहतरीन मफादात पर मबनी चालें वदीयत की गई हैं, दाखिली गद्दारी की वजह से मुसलसल तबाही के धाने पर खड़ी रहती हैं। जंगली जानवरों में जदोजहद करने वाले जीन्स के ज़ेर असर ये देखना और भी मुश्किल है कि ग्रुप को फ़ायदा या साजिशी हिकमत अमली मुमकिन तौर पर किस तरह इर्तिका पजीर हो सकती है। हमें हर जगह इर्तिकाई तौर पर मुस्तहकम हिकमत अमली पाने की तवक्को करनी होगी। अपनी फ़र्ज़ी मिसाल में हमने सादा मफरूज़ा बनाया कि कोई एक फ़र्द या तो बाज़ था या कबूतर। हमें नतीजे में बाज़ और कबूतर का इर्तिकाई तौर पर मुस्तहकम तनासब हासिल हुआ। अमली तौर पर इसका मतलब ये है कि जीन पूल में बाज़ जीन और कबूतर जीन का मुस्तहकम तनासब हासिल होगा। इस हालत के लिए जीनियाती तकनीकी इस्तिलाह मुस्तहकम कसीर शक्लियत या पॉलीमॉर्फिज़म है। जहाँ तक रियाजी का ताल्लुक है, एक बिल्कुल मसावी ESS पॉलीमॉर्फिज़म के बगैर हासिल किया जा सकता है। अगर हर फ़र्द हर ख़ास मुकाबले में या तो बाज़ की तरह या कबूतर की तरह बर्ताव करने की सलाहियत रखता है तो ऐसा ESS हासिल किया जा सकता है जिसमें तमाम अफराद में बाज़ की तरह बर्ताव करने का 7/12 हमारी मखसूस मिसाल में यकसा इम्कान होता है। अमली तौर पर इसका मतलब ये होगा कि हर फ़र्द हर मुसाबकत में इस बेतरतीब फ़ैसला के साथ शामिल होता है कि वो इस मौका पर बाज़ की तरह बर्ताव करे या कबूतर की तरह बेतरतीब, लेकिन बाज़ के हक़ में 7-5 के तासुब के साथ। ये बहुत अहम है कि फ़ैसले अगरचे बाज़ की तरह मुतासब हैं, लेकिन इस लिहाज से बेतरतीब हैं कि हरीफ़ के पास यह अंदाज़ा लगाने का कोई ज़रिया नहीं कि इसका हरीफ़ किसी ख़ास मुकाबले में किस तरह बर्ताव करने वाला है। मिसाल के तौर पर लगातार 7 लड़ाइयाँ बाज़ की तरह खेलने, फिर लगातार 5 लड़ाइयाँ कबूतर की तरह खेलने वगैरह से फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर कोई फ़र्द इतना सादा सिलसिला अपनाता है तो इसके हरीफ जल्दी समझ जाते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। एक सादा सिलसिले की हिकमत अमली से फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि हरीफ के ख़िलाफ़ तभी बाज़ के तौर पर खेलें जब आप जानते हो कि वह कबूतर के तौर पर खेलने जा रहा है। बाज़ और कबूतर की कहानी यकीनन सादा है। ये एक मॉडल है जो वाकई फ़ितरत में नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमें फ़ितरत में होने वाली चीज़ों को समझने में मदद करता है। मॉडल बहुत सादा हो सकता है इस मॉडल की तरह, लेकिन फिर भी एक नुक्ते को समझने के लिए मुफीद हो सकता है या एक ख्याल पैदा करने के काम आ सकता है। सादा मॉडलों को तफसील से बयान किया जा सकता है
اور آہستہ آہستہ مزید پیچیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہے تو جیسے جیسے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں وہ حقیقی دنیا سے زیادہ مشابہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ جس میں ہم باز اور کبوتر ماڈل کو تیار کر سکتے ہیں وہ ہے کچھ اور حکمت عملیاں متعارف کرانا۔ باز اور کبوتر واحد امکانات نہیں ہیں۔ ایک مزید پیچیدہ حکمت عملی جو نینارڈ سمتھ اور پرائس نے متعارف کرائی تھی اسے منتقم یا ریٹیلیٹر کہا جاتا ہے۔ ہر لڑائی کے آغاز میں ایک ریٹیلیٹر کبوتر کی طرح کھیلتا ہے، یعنی وہ باز کی طرح وحشیانہ حملے نہیں کرتا بلکہ اس کا روایتی دھمکی آمیز مقابلہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر اس کا مخالف اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ریٹیلیٹر باز کی طرح برتاؤ کرتا ہے جب اس پر باز کا حملہ ہوتا ہے اور کبوتر کی طرح برتاؤ کرتا جب وہ کبوتر سے ملتا ہے۔ جب وہ کسی اور ریٹیلیٹر سے ملتا ہے تو وہ کبوتر کی طرح کھیلتا ہے۔ ریٹیلیٹر ایک مشروط حکمت عملی پر عمل پیرا کنڈیشنل اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے۔ اس کا رویہ اس کے مخالف کے رویے پر منحصر ہے۔ ایک اور مشروط حکمت عملی کو غنڈہ گردی بلی کہا جاتا ہے۔ ایک گنڈا باز کی طرح برتاؤ کرتا پھرتا ہے یہاں تک کہ کوئی اسے آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ اس صورت میں وہ فوراً رائے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور مشروط حکمت عملی صورتحال بھانپ کر انتقام لینے یا پروبر ریٹیلیٹر کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ریٹیلیٹر کی طرح ہے لیکن کبھی کبھار مقابلے میں مختصر تجرباتی اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا حریف مقابلہ آرائی نہیں کرتا تو وہ باز جیسے رویے پر قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف اس کا حریف مقابلہ کرتا ہے تو وہ کبوتر کی طرح روایتی دھمکیوں سے کام چلاتا ہے۔ اگر اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک عام ریٹیلیٹر کی طرح جوابی کارروائی کرتا ہے۔ اگر میں نے جن پانچوں حکمت عملیوں کا ذکر کیا ہے ان کو کمپیوٹر سیمولیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے آزادانہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے صرف ایک ریٹیلیٹر عملی ارتقائی طور پر مستحکم ہو کر ابھرتا ہے۔ کبوتر مستحکم نہیں ہوتا، اس لیے کبوتر کی آبادی پر باز اور گنڈے حملہ کریں گے۔ باز مستحکم نہیں ہوتا، اس لیے کہ باز کی ایک آبادی پر کبوتر اور گنڈے حملہ کریں گے۔ غنڈہ گردی مستحکم نہیں ہوتی، اس لیے کہ گنڈوں کی ایک آبادی پر باز حملہ کریں گے۔ ریٹیلیٹر آبادی میں کوئی اور حکمت عملی حملہ نہیں کرے گی کیونکہ کوئی اور حکمت عملی ایسی نہیں جو خود انتقام سے بہتر ہو۔ تاہم ریٹیلیٹر آبادی میں کبوتر بھی اتنا ہی اچھا کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری چیزیں برابر ہونے کی صورت میں کبوتر کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے۔ اب اگر کبوتر کی تعداد کسی خاص حد تک بڑھ جاتی ہے تو پروبر ریٹیلیٹر اور اتفاق سے باز اور گنڈوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ریٹیلیٹر کے مقابلے میں کبوتر کے خلاف بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پروبر ریٹیلیٹر باز اور غنڈہ گردی کے برعکس تقریباً ایک ایس ہے، اس لحاظ سے کہ پروبر ریٹیلیٹر کی آبادی میں صرف ایک اور حکمت عملی یعنی انتقام بہتر ہے اور وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہے۔ لہٰذا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ریٹیلیٹر اور پروبر ریٹیلیٹر کارروائیوں کا مرکب غالب رہے گا اور شاید دونوں کے درمیان ایک نرم اعتزاز بھی ہوگا جو ایک چھوٹی سی کبوتر اقلیت میں اعتزاز کے ساتھ مل کر ہوگا۔ ایک بار پھر ہمیں پولی مورفزم کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہر فرد ہمیشہ کسی نہ کسی حکمت عملی کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہر فرد ریٹیلیٹر، پروبر ریٹیلیٹر اور کبوتر کے درمیان ایک پیچیدہ مرکب کا کھیل کھیل سکتا ہے۔ یہ نظری نتیجہ اس سے زیادہ بعید نہیں جو زیادہ تر جنگلی جانوروں میں واقعی ہوتا ہے۔ ہم نے ایک طرح سے جانوروں کی جارحیت کے دستانے والے موقع کے پہلو کی وضاحت کی ہے۔ یقیناً تفصیلات کا انحصار جیتنے، زخمی ہونے، وقت ضائع کرنے وغیرہ کے لیے دیے گئے پوائنٹس کی صحیح تعداد پر ہے۔ سگمائی میں جیتنے کا انعام مادہ کے ایک بڑے حرم پر تقریباً اجارہ داری کے حقوق ہو سکتے ہیں، لہٰذا جیتنے کے لیے کمائی کو بہت زیادہ قرار دیا جانا چاہیے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ لڑائیاں سخت ہوتی ہیں اور سنگین چوٹ کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وقت ضائع کرنے کی لاگت کو ممکنہ طور پر زخمی ہونے کی لاگت اور جیتنے کے فائدے کے مقابلے میں چھوٹا سمجھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف سرد آب و ہوا میں ایک چھوٹے پرندے کے لیے وقت ضائع کرنے کی قیمت سب سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ چوزوں کو کھانا دینے کے لیے فی 30 سیکنڈ میں اوسطاً ایک شکار پکڑنے کے حساب سے یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ دن کی روشنی کا ہر سیکنڈ قیمتی ہے، یہاں تک کہ بعض بمقابل بعض لڑائی میں ضائع ہونے والے نسبتاً کم وقت کو بھی شاید ایسے پرندے کو چوٹ لگنے کے خطرے سے زیادہ سنگین سمجھا جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم
اس وقت بہت کم جانتے ہیں، اس لیے فطرت میں مختلف نتائج اور فوائد کی حقیقت پسندانہ اعداد و شمار تفویض نہیں کیے جا سکتے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ایسے نتائج اخذ نہ کیے جائیں جو صرف ہمارے اپنے فرضی اعداد کے انتخاب کے نتیجے میں ہوں۔ عام نتائج جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ای ایس ایس ارتقاء پذیر ہونے کا رجحان رکھتے ہیں، یہ کہ ای ایس ایس اس بہترین کے مساوی نہیں جو کسی گروہی چال کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ عقل عامہ گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ منار سمتھ نے بھی ایک اور قسم کا جنگلی کھیل تھکا مارنے کی جنگ وار آف ایٹریشن پر غور کیا ہے۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی نوع میں پیدا ہوتا ہے جو کبھی بھی خطرناک جنگ میں ملوث نہیں ہوتی۔ شاید یہ ایک اچھی طرح سے بختر بند نوع ہے جس میں چوٹ کا امکان بہت کم ہے۔ اس نوع کے تمام تنازعات روایتی انداز سے طے ہوتے ہیں۔ مسابقت ہمیشہ ایک حریف یا دوسرے کی پشت پناہی پر منتج ہوتی ہے۔ جیتنے کے لیے آپ کو صرف ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اور حریف کی طرف گھورنا ہے یہاں تک کہ وہ آخر کار دم دبا کر کھسک جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی جانور دھمکی آمیز وقت گزارنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کہیں اور بھی اہم کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ جن وسائل کے لیے مسابقت کر رہا ہے وہ قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لامحدود طور پر قیمتی نہیں ہے۔ یہ صرف اتنے وقت کی قیمت ہے، اور نیلامی کی فروخت میں ہر فرد ایک مخصوص رقم خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ وقت دو بولی لگانے والوں کی نیلامی میں کرنسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرض کریں کہ ایسے تمام افراد نے پہلے ہی حساب کر لیا تھا کہ کسی خاص قسم کے وسائل، مثلاً مادہ کے لیے ان کے خیال میں کتنا وقت خرچ کرنا مناسب تھا۔ ایک میوٹنٹ فرد جو تھوڑا سا زیادہ دیر تک چلنے کے لیے ارتقاء پذیر ہوا ہمیشہ جیت جائے گا۔ لہٰذا بولی کی مقررہ حد برقرار رکھنے کی حکمت عملی غیر مستحکم ہے۔ اگرچہ وسائل کی قدر کا بہت باریکی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور تمام افراد بالکل صحیح قدر کی بولی لگاتے ہیں، تب بھی یہ حکمت عملی غیر مستحکم ہے۔ اس زیادہ سے زیادہ حکمت عملی کے مطابق بولی لگانے والے کوئی بھی دو افراد بالکل ایک ہی لمحے میں ہار مان لیں گے اور کسی کو وسائل نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد یہ کسی فرد کو مقابلے میں کوئی وقت ضائع کرنے کے بجائے شروع ہی میں ہار ماننے کی ادائیگی کرے گا۔ تھکا مارنے کی جنگ اور حقیقی نیلامی کی فروخت کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ تھکا مارنے کی جنگ میں دونوں حریف قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک کو سامان ملتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ بولی لگانے والے کی آبادی میں شروع ہی میں ہار ماننے کی حکمت عملی کامیاب ہوگی اور پوری آبادی میں پھیل جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کچھ فائدہ ان افراد کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا جنہوں نے فوری طور پر ہار نہیں مانی، لیکن ہار ماننے سے پہلے چند سیکنڈ تک کا انتظار کیا۔ یہ حکمت عملی اس وقت ہوگی جب فوری پسپائی کرنے والوں کے خلاف کھیلا جائے گا، جو اب آبادی میں غالب ہیں۔ اس کے بعد انتخاب ترک کرنے کے وقت کی ترقی پذیر توسیع پروگریسو ایکسٹینشن کے حق میں ہوگا، یہاں تک کہ یہ زیر تنازع وسائل کی مجاز حقیقی معاشی قدر برابر نہ پہنچ جائے۔ ایک بار پھر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے خود سے کسی آبادی میں اعتزاز کی منظر کشی کی۔ ایک بار پھر ریاضیاتی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں۔ ایک ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی ایسی ہے جس کا اظہار ریاضیاتی فارمولے کے طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ میں یہ اس کے مترادف ہے۔ ہر فرد ایک ناقابل پیشن گوئی وقت کے لیے چلتا ہے، یعنی کسی بھی خاص موقع پر ناقابل پیشن گوئی، لیکن یہ وسائل کی حقیقی قدر کا اوسط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ وسیلہ واقعی 5 منٹ کی مسابقت کے لائق ہے۔ ای ایس ایس میں کوئی بھی خاص فرد 5 منٹ سے زیادہ چل سکتا ہے، یا وہ 5 منٹ سے بھی کم وقت کے لیے چل سکتا ہے، یا وہ ٹھیک 5 منٹ تک بھی چل سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کے حریف کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس خاص موقع پر کب تک قائم رہنے کے لیے ارتقاء پذیر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ تھکا مارنے کی جنگ میں یہ انتہائی اہم ہے کہ افراد کو اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ کب ہار ماننے والے ہیں۔ جس کسی نے بھی یہ افشاں کر دیا، خواہ محض ایک مونچھ کی حرکت سے، کہ وہ ہار ماننے کے بارے میں سوچنے لگا ہے، تو وہ فوری طور پر نقصان میں ہوگا۔ اگر یہ کہنا کہ مونچھوں کی حرکت ایک قابل اعتماد علامت ہے کہ 1 منٹ کے اندر پسپائی ہوگی، تو یہ جیتنے کی ایک بہت سادہ حکمت عملی ہوگی۔ اگر آپ کے حریف کی مونچھیں حرکت کرتی ہیں تو 1 منٹ اور انتظار کریں، اس سے قطع نظر کہ ہار ماننے کے آپ کے اپنے سابقہ منصوبے کیا ہیں۔ اگر آپ کے حریف کی مونچھیں ابھی تک حرکت نہیں کر رہی ہیں اور آپ 1 منٹ کے اندر ہیں اور آپ بہرحال ہار ماننے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو فوری طور پر ہار مان لیں
اور مزید وقت ضائع نہ کریں۔ کبھی بھی اپنی مونچھوں کو حرکت نہ کریں، لہٰذا قدرتی انتخاب فوری طور پر مونچھوں کی حرکت اور مستقبل کے رویے کی کسی بھی مشابہت کے افشاں کو سزا دے گا۔ یوں اسپاٹ چہرے کا ارتقا ہو جائے گا۔ سفید جھوٹ کے بجائے اسپاٹ چہرہ کیوں؟ ایک بار پھر اس لیے کہ جھوٹ بولنا مستحکم نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایسا ہوا کہ افراد کی اکثریت نے اپنے جسمانی تیور صرف اس وقت دکھائے جب وہ واقعی بہت طویل عرصے تک تھکا مارنے کی جنگ میں آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ واضح جوابی چال ارتقا پذیر ہوگی، افراد فوری طور پر ہار مان لیں گے۔ جب کسی مخالف نے اپنے تیور دکھائے لیکن اب جھوٹے افراد ارتقا شروع کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جن کا واقعی طویل عرصے تک جاری رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ ہر موقع پر اپنے تیور دکھانے لگے اور آسان اور فوری فتح کے فوائد حاصل کرنے لگے۔ اس طرح جھوٹے جین پھیل جائیں گے۔ جب جھوٹے اکثریت میں آ جائیں تو انتخاب اب ان افراد کے حق میں ہوگا جو دھوکہ دیتے ہیں۔ یوں جھوٹے دوبارہ تعداد میں کمی کریں گے۔ تھکا مارنے کی جنگ میں جھوٹ بولنا سچ بولنے سے زیادہ ارتقائی طور پر مستحکم نہیں ہے۔ اسپاٹ چہرہ ارتقائی طور پر مستحکم ہے۔ ہتھیار ڈالنا، جب آخر کار اس کی نوبت آئے گی، اچانک اور ناقابل پیشن گوئی ہوگی۔ اب تک ہم نے صرف اسی پر غور کیا ہے جسے منار سمتھ متناسب سمیٹرک مقابلے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے کہ مسابقت کرنے والے اپنی لڑنے کی حکمت عملی کے علاوہ ہر لحاظ سے یکساں ہیں۔ باز اور کبوتر کو یکساں طور پر مضبوط سمجھا جاتا ہے، وہ ہتھیاروں اور بختر سے یکساں طور پر مالا مال ہیں اور جیتنے سے حاصل ہونے کے لیے مساوی وسائل کے حامل ہیں۔ یہ ایک ماڈل بنانے کے لیے آسان مفروضہ ہے لیکن زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ پارکر اور منار سمتھ نے غیر متناسب اسیمیٹرک مقابلوں پر غور کیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر افراد سائز اور لڑنے کی صلاحیت میں مختلف ہوں اور ہر فرد اپنے کے مقابلے میں حریف کے سائز کا اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو کیا اس سے ابھرنے والے ESS پر اثر پڑتا ہے؟ یہ بالیقین اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 3 اہم قسم کی عدم تناسب اسیمیٹری ہیں۔ پہلی کو ہم نے ابھی دیکھا۔ افراد اپنے سائز یا لڑنے کے آلات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ افراد اس بات میں مختلف ہو سکتے ہیں کہ انہیں جیتنے سے کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک بوڑھا نر جس کے پاس ویسے بھی زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، اگر وہ کسی نوجوان نر سے زخمی ہو جاتا ہے جس کی تولیدی زندگی کا بڑا حصہ اس کے آگے ہے، تو اس کے پاس کھونے کے لیے کم ہو سکتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یہ اس نظریے کا ایک عجیب نقطہ نتیجہ ہے کہ ایک خالص فرضی بظاہر غیر متعلقہ عدم مساوات ESS کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ اسے مقابلوں کو تیزی سے طے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً عام طور پر ایسا ہوگا کہ ایک مد مقابل دوسرے سے پہلے مقابلے کی جگہ پر آتا ہے۔ انہیں بالترتیب رہائشی اور درانداز کہہ لیں۔ دلیل کی خاطر میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ رہائشی یا درانداز ہونے سے کوئی عمومی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس مفروضے کے سچ نہ ہونے کی عملی وجوہ ہیں، لیکن نقطہ یہ نہیں ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کرنے کی کوئی عمومی وجہ نہ بھی ہو کہ رہائشیوں اور دراندازوں پر فائدہ حاصل ہے، تب بھی عدم تناسب پر منحصر ایک ESS کے ارتقاء کا امکان ہوگا۔ ایک سادہ تمثیل ان انسانوں کی ہے جو سکہ اچھال کر کسی تنازع کو تیزی سے اور بغیر کسی ہنگامے کے حل کر لیتے ہیں۔ مشروط حکمت عملی: اگر آپ رہائشی ہیں تو حملہ کریں، اگر آپ تھکا مارنے والے ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ ESS ہو سکتا ہے۔ چونکہ عدم تناسب کو فرضی مانا گیا ہے، اس کے برعکس حکمت عملی اگر آپ رہائشی ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں، اگر تھکا مارنے والے ہیں تو حملہ کریں بھی مستحکم ہو سکتی ہے۔ ایک خاص آبادی میں 2 ESS سے کون سا ارتقاء پذیر ہوتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ کون سا پہلے اکثریت تک پہنچتا ہے۔ ایک بار جب افراد کی اکثریت ان 2 مشروط حکمت عملیوں میں سے ایک پر کھیل رہی ہو تو اس سے انحراف کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا تعریف کے لحاظ سے یہ ایک ESS ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ تمام افراد رہائشی ہو تو فاتح درانداز ہو تو پسپا کی حکمت عملی پر کھیل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آدھی لڑائیاں جیتیں گے اور آدھی لڑائی ہار جائیں گے۔ وہ کبھی زخمی نہیں ہوں گے اور کبھی وقت ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ تمام تنازعات فرضی روایت کے ذریعے فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اب ایک نئے میوٹنٹ باغی پر غور کریں۔ فرض کریں کہ وہ ایک خالص باز کی حکمت عملی کھیلتا ہے، ہمیشہ حملہ کرتا ہے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ اس وقت بھی جیتے گا جب اس کا حریف تھکا مارنے والا ہوگا۔ جب اس کا حریف رہائشی ہوگا تو اسے چوٹ کا شدید خطرہ ہوگا۔ اوسطاً اس کے پاس ایک ESS کے فرضی قواعد کے مطابق کھیلنے والے افراد کے مقابلے میں کم کمائی ہوگی۔ ایک باغی جو الٹی روایت کی کوشش کرتا ہے، اگر رہائشی ہو تو پسپا ہو جائے گا، اگر درانداز ہو تو حملہ کرو۔
اس سے بھی بدتر کام کرے گا۔ نہ صرف وہ اکثر و بیشتر زخمی ہوگا بلکہ شاذ و نادر ہی کوئی مسابقت جیت پائے گا۔ تاہم فرض کریں کہ بعض واقعات سے الٹی روایت پر کھیلنے والے افراد اکثریت بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس صورت میں ان کی حکمت عملی پھر مستحکم اصول بن جائے گی اور اس سے انحراف پر جرمانہ عائد ہوگا۔ تصوراتی طور پر اگر ہم کئی انواع تک ایک آبادی کو دیکھتے تو ہم کبھی کبھار ایک مستحکم حالت سے دوسری حالت میں پلٹنے کا سلسلہ دیکھتے۔ تاہم حقیقی زندگی میں واقعی فرضی عدم تناسب شاید موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رہائشیوں کو شاید دراندازوں پر عملی فائدہ ہوتا ہے، انہیں مقامی علاقوں کا بہتر علم ہوتا ہے۔ ایک درانداز کے سانس پھولنے کا امکان شاید زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جنگ کے علاقے میں دور سے آتا ہے، جبکہ رہائشی ہر وقت وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مبہم وجہ یہ ہے کہ دو مستحکم حالتوں میں سے رہائشی ہو تو حملہ کرو، درانداز ہو تو پسپا ہو جاؤ، فطرت میں زیادہ ممکن ہے۔ یہ معکوس حکمت عملی درانداز ہو تو حملہ کرو، رہائشی ہو تو پسپا ہو جاؤ خود کو تباہ کرنے کا ایک فطری رجحان رکھتی ہے۔ یہی بات ہے جسے مینار سمتھ ایک متناقض حکمت عملی کہتے ہیں۔ اس متناقض ESS پر کبھی بھی آبادی میں افراد ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کبھی بھی رہائشی کے طور پر نہ لڑیں۔ وہ ہمیشہ کسی بھی مقابلے میں دراندازی کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وہ صرف مسلسل اور بصورت دیگر بے مقصد گھومتے پھرتے ہوئے یہ حاصل کر سکتے تھے۔ وقت اور توانائی کے مصرف کے علاوہ یہ ارتقائی رجحان بذات خود رہائشی کی نوع کے وجود کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ دوسری مستحکم حالت، رہائشی ہو تو حملہ کرو، درانداز ہو تو پسپا ہو جاؤ، میں موجود آبادی میں قدرتی انتخاب ان افراد کے حق میں ہوگا جو رہائشی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر فرد کے لیے اس کا مطلب زمین کے ایک خاص ٹکڑے کو تھامے رکھنا، اسے کم سے کم چھوڑنا اور اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ اسی طرح کے رویے کا مشاہدہ عام طور پر فطرت میں کیا جاتا ہے اور اسے علاقائی دفاع، ٹیریٹوریل ڈیفنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں رویے کے عدم تناسب کی سب سے صاف ستھری جس شکل کے بارے میں جانتا ہوں وہ عظیم ایتھولوجسٹ نیکو ٹمبرگن نے خصوصیت کے لحاظ سے چالاک سادگی کے تجربے میں فراہم کی تھی۔ ان کے پاس ایک مچھلی کا ٹینک تھا جس میں 2 نر سٹکل بیک مچھلیاں تھیں۔ نروں میں سے ہر ایک نے ٹینک کے مخالف سروں پر گھونسلے بنائے تھے اور ہر ایک اپنے گھونسلے کے ارد گرد علاقے کا دفاع کرتا تھا۔ ٹمبرگن نے دونوں نروں کو شیشے کی الگ الگ بڑی سی ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا اور دونوں ٹیوبوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھ دیا اور پھر شیشے کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش کرنے والے نروں کا مشاہدہ کیا۔ اب دلچسپ نتیجہ آتا ہے۔ جب انہوں نے دونوں ٹیوبوں کو پہلے نر کے گھونسلے کے قریب رکھا تو پہلے نر نے جارحانہ انداز اختیار کیا اور دوسرے نر نے پسپائی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دونوں ٹیوبوں کو ایک دوسرے کے نر کے علاقے میں رکھا تو معاملہ اس کے برعکس تھا۔ صرف ٹینک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دونوں ٹیوبوں کو رکھنے سے ٹمبرگن یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ کس نر نے حملہ کیا اور کون پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ دونوں نر سادہ مشروط حکمت عملی پر کھیل رہے تھے، اگر رہائشی ہو تو حملہ کرو، اگر درانداز ہو تو پسپا ہو جاؤ۔ حیاتیات دان اکثر پوچھتے ہیں کہ علاقائی رویے کے حیاتیاتی فوائد کیا ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار تجاویز پیش کی گئی ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، لیکن اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فضول سوال ہو سکتا ہے۔ علاقائی دفاع صرف ایک ESS ہو سکتا ہے جو اپنی آمد ہی سے عدم تناسب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو عام طور پر 2 افراد اور زمین کے ایک ٹکڑے کے درمیان تعلقات کی خصوصیت کا اظہار ہے۔ غالباً سب سے اہم قسم کا غیر فرضی عدم تناسب سائز اور عمومی لڑنے کی صلاحیت میں ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑا سائز ہمیشہ لڑائیاں جیتنے کے لیے درکار سب سے اہم معیار ہو، لیکن یہ شاید ان میں سے ایک ہے۔ اگر 2 جنگجوؤں میں سے بڑا ہمیشہ جیت جاتا ہے اور اگر ہر فرد یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ اپنے حریف سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو صرف ایک حکمت عملی کوئی معنی رکھتی۔ اگر آپ کا حریف آپ سے بڑا ہے تو بھاگ جاؤ۔ آپ اپنے سے چھوٹے افراد کے ساتھ جھگڑے چنیں۔ اگر سائز کی اہمیت کم یقینی ہے تو چیزیں کوئی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ اگر بڑے سائز سے صرف تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے تو میں نے بھی ابھی جس حکمت عملی کا ذکر کیا ہے وہ اب بھی مستحکم ہے، لیکن اگر چوٹ کا خطرہ سنگین ہے تو 1 سیکنڈ بھی متناقض حکمت عملی ہو سکتا ہے۔ یہ یوں ہے، آپ اپنے آپ سے بڑے لوگوں کے ساتھ جھگڑے چنیں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بھاگ جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اسے متناقض کیوں کہا جاتا ہے، یہ عقل عام کے خلاف لگتا ہے۔ اس کے مستحکم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی آبادی میں جو مکمل طور پر متناقض حکمت عملی پر عمل پیرا افراد پر مشتمل ہے،
किसी को चोट नहीं पहुंचती। इसकी वजह यह है कि हर मुकाबले में शुरका में से एक यानी बड़ा हमेशा भाग जाता है। औसत साइज़ का एक म्यूटेंट जो छोटे मुखालफिन को चुनने की समझदार हिकमत अमली पर खेलता है, वो आधे लोगों से मिलने वाली संगीन लड़ाई में मुलविस होता है। इसकी वजह यह है कि अगर वो अपने से छोटे किसी शख्स से मिलता है तो वो हमला करता है। छोटा फ़र्द शिद्दत से लड़ता है क्योंकि वो मुतनाक़िज़ खेल खेल रहा है। अगरचे समझदार हिकमत अमली कार के जीतने का इम्कान मुतनाक़िज़ हिकमत अमली के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसे हारने और शदीद ज़ख्मी होने का काफ़ी ख़तरा होता है। चूँकि आबादी की अक्सरियत मुतनाक़िज़ है, इसलिए एक समझदार हिकमत अमली पर अमल पैरा अफराद के ज़ख्मी होने का इम्कान किसी मुतनाक़िज़ हिकमत अमली पर अमल करने वाले से ज़्यादा होता है। अगरचे एक मुतनाक़िज़ हिकमत अमली मुस्तहकम हो सकती है, लेकिन ये शायद सिर्फ़ अकादमियाई दिलचस्पी का मैदान है। मुतनाक़िज़ जंगजुओं को सिर्फ तभी ज़्यादा औसत कमाई होगी जब वो समझदारों के मुकाबले में तादाद में बहुत ज़्यादा हों। यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि ये सूरत हाल पहली जगह पर कैसे पैदा हो सकती है। अगर ऐसा होता भी है तो आबादी में समझदार और मुतनाक़िज़ लोगों का तनासब दूसरे ESS के कशिश के जोन तक पहुँचने से पहले समझदार पहलू की तरफ थोड़ा सा माइल हो जाता है। कशिश का मुंतका जोन ऑफ अट्रैक्शन आबादी के तनासब का मजमूआ है जिस पर इस मामले में समझदार हिकमत अमली साज़ों को फ़ायदा होता है। एक बार जब कोई आबादी इस जोन में पहुंच जाए तो उसे लाजमी तौर पर समझदार मुस्तहकम नुक्ते की तरफ खींचा जाएगा। फितरत में एक मुतनाक़िज़ ESS की मिसाल ढूंढना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे शक है क्या हम वाकई उसे तलाश करने की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने बहुत जल्दबाजी की। जब मैंने ये आखिरी जुमला लिखा तो प्रोफेसर मिनार स्मिथ ने मेरी तवज्जो JW बर्कस के ज़रिए मैक्सिको की समाजी मकड़ी ओकिबियस सिविटास के रवैये की मंदरजा झेल तफसील की तरफ मबजूल कराई। अगर किसी मकड़ी को परेशान किया जाता है और उसे उसके ठिकाने से निकाल दिया जाता है तो वो चट्टान के पार चली जाती है और छुपने के लिए खाली दरार की अदम मौजूदगी में उसी नूह की किसी और मकड़ी के छुपने की जगह में पनाह ले सकती है। अगर दूसरी मकड़ी रिहाइशगाह में हो तो जब दरअंदाज दाखिल होती है तो वो हमला नहीं करती बल्कि बाहर निकल जाती है और अपने लिए कोई और पनाहगाह तलाश करती है। इसी तरह जब पहली मकड़ी डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो जाल से जाल में सिलसिलावार बेघर करने का अमल कई सेकंड तक जारी रहता है। उसकी वजह से मकड़ियों की अक्सरियत अपने घर के पनाहगाह से अजनबी पनाहगाहों में मुंतकिल हो जाती है। अगर अफराद माजी की लड़ाइयों के नताइज की कुछ याद बरकरार रखें तो क्या होगा? इसका इन्हिसार इस बात पर है कि यादाश्त मखसूस है या अमूमी। माजी की लड़ाइयों में जो कुछ हुआ इसकी झींगर की अमूमी यादाश्त है। इसी झींगर जिसने हाल ही में बड़ी तादाद में लड़ाइयाँ जीती हों, इसकी मुशाबहत बाज़ से ज़्यादा हो जाती है। एक झींगर जिसको हाल ही में शिकस्त का सामना हो, उसकी मुशाबहत कबूतर से ज़्यादा हो जाती है। इसका मुज़ाहिरा R.D. अलेक्जेंडर ने बड़ी सफाई से किया था। उन्होंने हकीकी झींगर को शिकस्त देने के लिए एक मॉडल झींगर का इस्तेमाल किया। इस सलूक के बाद हकीकी झींगरों के दीगर हकीकी झींगरों के खिलाफ लड़ाई हारने का इम्कान ज़्यादा हो गया। हर झींगर के बारे में सोचा जा सकता है कि वो अपनी लड़ने की सलाहियत के बारे में अपनी आबादी के एक औसत अफराद के मुकाबले में मुसलसल अपने तखमीने को अपडेट कर रहा है। अगर झींगर जैसे जानवर को जो माजी की लड़ाइयों की अमूमी यादाश्त के साथ काम करते हैं एक वक्त के लिए बंद ग्रुप में इकट्ठा रखा जाए तो एक तरह के गलबा पर मबनी मरातब डोमिनेंस हायरार्की पैदा होने का इम्कान है। एक मुशाहिद अफराद को तरतीब से दर्जे दे सकता है। तरतीब में नीचे अफराद तरतीब में ऊंचे दर्जे के अफराद से हार मानने का रुझान रखते हैं। यह फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि अफराद एक दूसरे को पहचानते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जीतने के आदी अफराद के जीतने के इम्कानात और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि हारने के आदी अफराद के हारने के इम्कानात मुसलसल ज़्यादा होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि अगर फ़र्द ने मुकम्मल तौर पर बेतरतीब जीत या हार से शुरू किया हो तो वो खुद को मरातब में छाँटने का रुझान रखते हैं। इत्तफाक से इसका असर यह है कि ग्रुप में संगीन लड़ाइयों की तादाद बतदरीज ख़त्म हो जाती है। मुझे एक तरह के गलबा पर मबनी मरातब का फ़िक्रा इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मामलात के लिए गलबा पर मबनी मरातब की इस्तिलाह महफूज रखते हैं जिनमें इनफरादी शनाख्त शामिल हो जाती है। इन सूरतों में माजी की लड़ाइयों की यादाश्त आम के बजाय मखसूस होती है। झींगर एक दूसरे को इनफरादी तौर पर तस्लीम नहीं करते, लेकिन मुर्गियाँ और बंदर ऐसा करते हैं। अगर आप बंदर हैं तो माजी में आपको हराने वाला बंदर मुस्तकबिल में आपको हरा देने का इम्कान रखता है। एक फ़र्द के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि वो किसी ऐसे फ़र्द के साथ जिसने पहले उसे शिकस्त दी हो निस्बतन कबूतर जैसा रहे। अगर मुर्गियों का एक गिरोह जो पहले कभी नहीं मिला था एक दूसरे से मुतारफ़ कराया जाए तो आम तौर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है।
ایک وقت کے بعد لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ اسی وجہ سے نہیں جس طرح جنگر میں ہوتا ہے۔ مرغیوں کے معاملے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد ایک دوسرے فرد کے مقابلے میں اپنی جگہ سیکھتا ہے۔ یہ اتفاق سے مجموعی طور پر گروپ کے لیے اچھا ہے۔ اس کے اشارے کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرغیوں کے قائم کردہ گروہوں میں جہاں شدید لڑائی شاذ و نادر ہوتی ہے، انڈے کی پیداوار مرغیوں کے ان گروہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جن کی رکنیت میں مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے اور جس میں لڑائیاں نتیجتاً زیادہ ہوتی ہیں۔ حیاتیات دان اکثر غلبہ پر مبنی مراتب کے حیاتیاتی فوائد یا تفعال کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ گروپ میں واضح جارحیت کو کم کرتے ہیں، تاہم اسے سمجھنے کا یہ غلط طریقہ ہے۔ ارتقائی معنوں میں غلبہ پر مبنی مراتب کو تفعال نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ تو کسی گروہ کی ملکیت ہے، کسی فرد کی نہیں۔ انفرادی رویے کے نمونے جو گروہ کی سطح پر دیکھے جانے پر غلبہ پر مبنی مراتب کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو تفعال کہا جا سکتا ہے، تاہم لفظ تفعال کو مکمل طور پر ترک کرنا اور اس معاملے کے بارے میں غیر متناسب مقابلوں میں جہاں انفرادی شناخت اور یادداشت کار فرما ہے ESS کے حوالے سے سوچنا اور بھی بہتر ہے۔ ہم ایک ہی نوع کے ارکان کے درمیان مقابلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بین نوعی مقابلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، مختلف انواع کے ارکان ایک ہی نوع کے ارکان کے مقابلے میں کم براہ راست تعریف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں وسائل کے حوالے سے ان کے درمیان کم تنازعات کی توقع کرنی چاہیے اور ہماری توقع دلائل سے ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رابن چڑیا دوسری رابن چڑیا کے خلاف علاقوں کا دفاع کرتی ہیں لیکن ٹیٹس چڑیا کے خلاف نہیں۔ جنگل میں مختلف انفرادی رابن چڑیوں کے علاقوں کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے اور اس نقشے کے اوپر انفرادی ٹیٹس چڑیا کے علاقوں کا نقشہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں انواع کے علاقے مکمل طور پر بے ترتیب طریقے سے متراکب اوور لیپنگ ہوتے ہیں، شاید دوسرے سیاروں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن کچھ اور طریقے بھی ہیں جن سے مختلف انواع کے افراد کے مفادات بہت تیزی سے متصادم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شیر ہرن کے جسم کو کھانا چاہتا ہے لیکن ہرن اپنے جسم کے لیے بہت مختلف منصوبے رکھتا ہے۔ اسے عام طور پر وسائل کے مقابلے کے طور پر نہیں سمجھا جاتا، لیکن منطقی طور پر یہ دیکھنا مشکل ہے کہ ایسا کیوں نہ سمجھا جائے۔ زیر بحث وسیلہ گوشت ہے۔ شیر کے جین اپنی بقائی مشین کے لیے گوشت کو خوراک کے طور پر چاہتے ہیں۔ ہرن کے جین اپنی بقائی مشین کے لیے گوشت کو کام کرنے والے پٹھوں اور اعضاء کے طور پر چاہتے ہیں۔ گوشت کے لیے یہ دونوں استعمال باہمی طور پر غیر موافق ہیں، لہذا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اپنی نوع کے ارکان گوشت سے بھی بنے ہوتے ہیں۔ نوع خوری نسبتاً کمیاب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے سیاہ سر والے گل کے معاملے میں دیکھا، بالغ کبھی کبھی اپنی نوع کے بچوں کو کھا جاتے ہیں، اس کے باوجود بالغ گوشت خوروں کو کبھی بھی اپنی نوع کے دوسرے بالغوں کو کھانے کے مقصد سے سرگرمی سے پیچھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کیوں نہیں؟ ہم اب بھی ارتقاء کے بارے میں انواع کی بھلائی کے نقطہ نظر کے لحاظ سے سوچنے کے اتنے عادی ہیں کہ ہم اکثر بالکل معقول سوالات پوچھنا بھول جاتے ہیں، جیسے شیر دوسرے ببر شیروں کا شکار کیوں نہیں کرتے؟ ایک قسم کا ایک اور اچھا سوال جو شاذ و نادر ہی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، اینٹیلوپ مقابلہ کرنے کے بجائے شیروں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ شیروں کا شکار نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، ایسا کرنا ان کے لیے ESS نہیں ہوگا۔ نوع خوروں کی حکمت عملی اسی وجہ سے غیر مستحکم ہوگی جس کی سابقہ مثال میں باز والی حکمت عملی تھی۔ جوابی کارروائی کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ مختلف انواع کے ارکان کے درمیان ہونے والے مقابلوں میں یہ بات درست ہونے کا امکان کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے شکاری جانور جوابی کارروائیوں کے بجائے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ غالباً اصل میں اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف انواع کے دو جانوروں کے درمیان تعامل میں ایک ودیعت کردہ عدم تناسب ہوتا ہے جو ایک ہی نوع کے ارکان کے درمیان اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب بھی کسی مقابلے میں مضبوط عدم تناسب ہوتا ہے تو امکان ہے کہ ESS سے مشروط حکمت عملی ہوگی جس کا انحصار عدم تناسب پر ہوگا۔ اگر مخالف چھوٹا ہو تو بھاگ جاؤ، اگر بڑا ہو تو حملہ کرو کے مطابق حکمت عملیوں کا مختلف انواع کے درمیان ارکان کے درمیان مقابلوں میں ارتقاء پذیر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ بہت سے دستیاب عدم تناسب ہیں، شیر اور ہرن ارتقائی تفریق کی وجہ سے ایک طرح کے استحکام تک پہنچ چکے ہیں جس نے مقابلے کے اصل عدم تناسب کو مسلسل بڑھتے ہوئے انداز میں بڑھا دیا ہے۔ وہ بالترتیب پیچھا کرنے اور بھاگنے کے فنون میں انتہائی مہارت حاصل کر چکے ہیں، جن میں میوٹنٹ ہرن نے شیروں کے خلاف رکو اور لڑو کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ منظرنامے سے غائب ہونے والے حریف ہرنوں کے مقابلے میں کامیاب ہوگا۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ESS تصور کے دریافت کو ڈارون کے بعد ارتقائی نظریے میں سب سے اہم پیش رفت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔
جہاں بھی ہمیں مفادات کا ٹکراؤ ملتا ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایسا تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے۔ جانوروں کے رویے کے طلبہ کو سماجی تنظیم نامی چیز کے بارے میں بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اکثر کسی نوع کی سماجی تنظیم کو اپنے آپ میں ایک وجود کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اپنا حیاتیاتی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مثال جو میں پہلے ہی دے چکا ہوں وہ غلبہ پر مبنی مراتب کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سماجی تنظیم کے بارے میں حیاتیات دانوں کے بیانات کی ایک بڑی تعداد کے پیچھے کارفرما گروئی انتخابی مفروضوں کو سمجھنا ممکن ہے۔ منار سمتھ کا ESS کا تصور ہمیں پہلی بار یہ واضح طور پر دیکھنے کے قابل بنائے گا کہ آزاد خود غرض اداروں کا مجموعہ کس طرح ایک منظم کل سے مشابہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ نہ صرف انواع کے اندر سماجی تنظیموں بلکہ بہت سی انواع پر مشتمل مالیاتی نظام اور برادریوں کے بارے میں بھی درست ہوگا۔ طویل مدت میں توقع کرتا ہوں کہ ESS تصور مالیات کی سائنس میں انقلاب برپا کرے گا۔ ہم اسے ایک ایسے معاملے پر بھی لاگو کر سکتے ہیں جسے باب 3 سے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ کشتی میں ملاحوں کی تمثیل سے ظاہر ہوتا ہے جسم میں جینز کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اچھی ٹیم سپرٹ درکار ہے۔ جینز کا انتخاب علیحدگی میں اچھا ہونے کی طرح نہیں بلکہ جین پول میں موجود دیگر جینز کے پس منظر میں کام کرنے میں اچھا ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک اچھا جین دوسرے جینز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اور اسے اس کا تکملہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ اسے جسموں کے ایک طویل سلسلے تک رہنا ہوگا۔ سبز خور دانتوں والا جین سبزی خور انواع کے جین پول میں ایک اچھا جین ہوگا لیکن گوشت خور انواع کے جین پول میں ایک خراب جین ثابت ہوگا۔ جینز کے موافق امتزاج کو ایک اکائی کے طور پر ایک ساتھ منتخب کیے جانے کا تصور کرنا ممکن ہے۔ باب 3 کی تتلی کی نکالی کی مثال کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ESS تصور کی طاقت یہ ہے اب یہ ہمیں دیکھنے کے قابل بنا سکتا ہے کہ کس طرح اس طرح کا نتیجہ خالصتاً آزاد جین کی سطح پر انتخاب کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جینز کو ایک کروموسوم سے مربوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشتی رانی کی تمثیل واقعی اس خیال کی وضاحت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ہم جو قریب ترین بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کریں کسی کامیاب عملے میں لازم ہے کہ ملاح بات چیت کے ذریعے اپنی سرگرمیوں کو مربوط کریں۔ مزید فرض کریں کہ کوچ کے پاس موجود ملاحوں کے گروہ میں بعض صرف انگریزی بولتے ہیں اور بعض صرف جرمن بولتے ہیں۔ انگریز جرمنوں سے مستقل طور پر بہتر یا بدتر ملاح نہیں، لیکن ابلاغ کی اہمیت کی وجہ سے ایک مخلوط عملہ خالص انگریزی عملے یا خالص جرمن عملے کے مقابلے میں کم دوڑیں جیتنے کا رجحان رکھتا ہے۔ کوچ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے آدمیوں کی جگہ ادھر ادھر بدلتا ہے۔ کشتی دوڑ جیتنے والے افراد کو کریڈٹ پوائنٹس دیتا ہے، ہارنے والے افراد کو نشان زد کرتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس دستیاب گروہ میں انگریزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جرمن جو کشتی میں سوار ہوتا ہے اس کے ہارنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مواصلات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ پر جرمنوں کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک انگریز کسی بھی ایسی کشتی کی ہار کا سبب بنتا ہے جس میں وہ خود کو پاتا ہے۔ مجموعی طور پر بہترین عملے کے طور پر جو ابھرے گا وہ دو مستحکم حالتوں میں سے ایک ہوگا، یعنی خالص انگریز یا خالص جرمن، لیکن مخلوط نہیں۔ سطحی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے کوچ کثیر لسانی گروپوں کو اکائیوں کے طور پر منتخب کر رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر رہا ہے کہ وہ دوڑیں جیتنے کی ظاہری صلاحیت کے لیے انفرادی ملاحوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی فرد کے لیے دوڑیں جیتنے کا رجحان اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ امیدواروں کے گروہ میں کون سے دوسرے افراد موجود ہیں۔ اقلیتی امیدواروں کو خود بخود سزا دی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ برے ملاح ہوتے ہیں بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اقلیتی امیدوار ہیں۔ اس طرح یہ حقیقت کہ جینز کو باہمی مطابقت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جینز کے گروہوں کو اکائیوں کے طور پر منتخب کرنے کے بارے میں سوچنا ہوگا جیسا کہ وہ تتلیوں کے معاملے میں تھے۔ واحد جین کا نچلی سطح پر انتخاب کسی اعلیٰ سطح پر انتخاب کا تاثر دے سکتا ہے۔ اس مثال میں انتخاب سادہ مطابقت کے حق میں ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ جینز کا انتخاب اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا تکملہ کرتے ہیں۔ تمثیل کے لحاظ سے فرض کریں کہ ایک مثالی طور پر متوازن عملہ 4 دائیں ہاتھ والوں اور 4 بائیں ہاتھ والوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک بار پھر فرض کریں کہ کوچ اس حقیقت سے بے خبر ہو کر میرٹ کی بنیاد پر اندھا دھند انتخاب کرتا ہے۔ اب اگر امیدواروں کے گروہوں پر دائیں ہاتھ والوں کا غلبہ ہوتا ہے تو کوئی بھی انفرادی بائیں ہاتھ والا فائدہ میں ہوگا۔ امکان ہے کہ وہ کسی بھی کشتی کی جیت کا سبب بنے گا جس میں وہ خود کو پائے اور اس لیے وہ ایک اچھا ملاح نظر آئے گا۔ اس کے برعکس بائیں ہاتھ والوں کے زیر اثر گروہ میں دائیں ہاتھ کے کھلاڑی کو فائدہ ہوگا۔ یہ معاملہ کبوتر کی آبادی میں باز کی اچھی کارکردگی اور باز کی آبادی میں کبوتر کی اچھی کارکردگی کرنے کے مترادف ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم انفرادی جسموں خود غرض مشینوں کے درمیان تعامل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔
جبکہ یہاں ہم تمثیل کے طور پر جسموں کے اندر جینس کے درمیان تعامل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوچ کے اچھے ملاؤں کا اندھا دھند انتخاب آخر میں 4 بائیں ہاتھ اور 4 دائیں ہاتھ والوں پر مشتمل ایک مثالی عملے پر منتج ہوگا۔ ایسا لگے گا گویا اس نے ان سب کو ایک مکمل متوازن اکائی کے طور پر ایک ساتھ منتخب کیا ہو۔ مجھے ان کے بارے میں یہ سوچنا زیادہ مسحک خیز لگتا ہے کہ وہ نچلی سطح پر آزاد امیدواروں کی سطح پر انتخاب کر رہے ہیں۔ 4 بائیں ہاتھ والوں اور 4 دائیں ہاتھ والوں کی ارتقائی مستحکم حالت حکمت عملی اس تناظر میں گمراہ کن لفظ ہے، صرف ظاہری میرٹ کی بنیاد پر نچلی سطح کے انتخاب کے نتیجے میں ابھرے گی۔ جین پول جین کا طویل مدتی ماحول ہے۔ اچھے جینس کو اندھا دھند طور پر اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ جین پول میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ ایک مشاہدہ شدہ حقیقت بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بدیہی بات ٹاٹالوجی ہے۔ دلچسپ سوال یہ ہے کہ جین کو کیا شے اچھا بناتی ہے؟ پہلے تخمینے کے طور پر میں نے کہا کہ جو چیز جین کو اچھا بناتی ہے وہ مؤثر بقائی مشینیں بنانے کی صلاحیت ہے، یعنی جسم۔ اب ہمیں اس بیان میں ترامیم کرنی ہوگی۔ جین پول جینس کا ایک ارتقائی طور پر مستحکم مجموعہ ہوگا جس کی تعریف ایک جین پول کے طور پر کی جاتی ہے جس پر کسی نئے جین کے ذریعے حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر نئے جین جو پیدا ہوتے ہیں تغیر کے ذریعے، دوبارہ تقسیم یا امیگریشن کے ذریعے، انہیں قدرتی انتخاب کے ذریعے فوری طور پر سزا دی جاتی ہے۔ ارتقائی طور پر مستحکم مجموعہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایک نیا جین مجموعے پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ جین پول کے اندر پھیلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عدم استحکام کا ایک عبوری دور چلتا ہے جو ایک نئے ارتقائی مستحکم مجموعے پر منتج ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت ارتقاء ہوا ہے۔ جارحیت کی حکمت عملیوں کے مطابق ایک آبادی کے پاس ایک سے زیادہ متبادل مستحکم نقطے ہو سکتے ہیں اور یہ کبھی کبھار ایک سے دوسرے میں پلٹ سکتا ہے۔ ترقی پسند ارتقاء ایک مستحکم پلیٹو سے دوسرے مستحکم پلیٹو تک متفرد قدموں کے سلسلے کے طور پر مستقل اوپر کی طرف اٹھنا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا لگ سکتا ہے جیسے مجموعی طور پر آبادی خود کو منظم کرنے والی اکائی کی طرح برتاؤ کر رہی ہے، لیکن یہ وہم واحد جین کی سطح پر جاری انتخاب سے پیدا ہوتا ہے۔ جینس کا انتخاب میرٹ پر کیا جاتا ہے، لیکن میرٹ کا فیصلہ ارتقائی طور پر مستحکم مجموعے کے پس منظر میں کارکردگی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو موجودہ جین پول ہے۔ پورے افراد کے درمیان جارحانہ تعامل پر توجہ مرکوز کر کے مینارڈ سمتھ چیزوں کو بہت واضح کرنے میں کامیاب رہے۔ باز جسم اور کبوتر جسم کے مستحکم تناسب کے بارے میں سوچنا آسان ہے کیونکہ اجسام بڑی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن مختلف جسموں میں موجود جینس کے درمیان اسی طرح کا تعامل صرف آئس برگ کی چوٹی ہے۔ ارتقائی طور پر مستحکم مجموعے میں جینس کے درمیان اہم تعامل کی بڑی اکثریت، یعنی جین پول، انفرادی جسموں کے اندر جاری ہے۔ ان تعاملات کو دیکھنا مشکل ہے کیونکہ یہ خلیوں کے اندر ہوتے ہیں، خاص طور پر جنین کی نشوونما کے خلیات۔ اچھی طرح سے مربوط جسم موجود ہیں کیونکہ وہ خود غرض جینس کے ارتقائی طور پر مستحکم مجموعے کی پیداوار ہیں، لیکن مجھے کل جانوروں کے درمیان تعامل کی سطح پر واپس آنا ہوگا جو اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ جارحیت کو سمجھنے کے لیے انفرادی جانوروں کو آزاد خود غرض مشینوں کے طور پر سمجھنا آسان تھا۔ یہ ماڈل اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب متعلقہ افراد قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی بھائی اور کزن، بہن، والدین اور بچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار اپنے جینس کا کافی حصہ شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہر خود غرض جین کی وفاداریاں مختلف جسموں کے درمیان بٹی ہوئی ہیں۔ اس کی وضاحت اگلے باب میں کی گئی ہے۔